والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. آپ حضرات جو تکمیلات کے درجات میں علم حاصل کر رہے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں، ان حضرات سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ آئندہ امت کی رہنمائی اور دین کے میدانوں میں کام، دین کا دفاع، یہ سارے کام انہیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں جو تیار ہو رہے ہیں اور مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں. تو وہ ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے، یہ نوجوان جو ان مدارس سے فارغ ہو کر کے جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر رہا ہے اپنے دینی کاموں کے لیے. تو ان سے ملاقات اور ان سے چند باتیں، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے کام کی ہو اور دل میں بیٹھ جائے تو کسی بڑے عمل کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے خود نجات کا ذریعہ بن جائے. اس نیت سے حاضر ہونا اور ملاقات سعادت کی بات ہے. دارالعلوم دیوبند جو سارے مدارس کا سرچشمہ ہے اور جہاں سے علم کی شاخیں پھوٹی ہیں، اور آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے انداز کے مدارس الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سرچشمہ جتنا ہی وہ شاداب ہوگا، جتنا زرخیز ہوگا، جتنا یہاں سے صحیح فکر، صحیح علم حاصل ہوگا، اتنا ہی یہاں کے فارغین جہاں بھی جائیں گے اس روشنی کو پھیلائیں گے اور دین کو ہر محاذ پر ضرورت ہے. مجاہدین کی ضرورت ہے، داعیوں کی، دین کا دفاع کرنے والوں کی. تو آپ حضرات ہی ان میدانوں میں انشاءاللہ کام کریں گے. کام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. انسان کو جو صلاحیت حاصل ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے، اس کے بھروسے اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے جب وہ کام کا ارادہ کرتا ہے، قدم رکھ دیتا ہے، تو نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں. کسی کی صلاحیت تو کسی کی لیاقت، وہ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر جائے گا. اللہ کو اگر منظور ہوگا تو بڑے کام ہوں گے. بعض معمولی قسم کے طلباء جو متوسط بھی نہیں ہوتے ہیں، بس اوقات ان کو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں اگر اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہ کر ان کے مشورے سے کام کرتے ہیں. تو یہ آپ حضرات جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت پا رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے. اور یہاں جو کچھ بھی آپ سیکھ لیں گے اور جن موضوعات پہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو آئندہ کام میں سہولت ہوگی. یہ جو موضوع آپ کے آج کے محاضرے کا ہے، ادب الاختلاف، حدود و آداب، یہ بہت ہی وسیع و پھیلا ہوا موضوع ہے. اگر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کئی محاضروں کی ضرورت ہے، لیکن ایک محاضرے میں مختلف پہلوؤں کو سمیٹنا تھوڑے وقت میں یہ بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذہن میں آپ کے بیج پڑ جائے گا، ایک فکرہ پڑ جائے گا اس موضوع کی اہمیت کا، تو آپ اپنے مطالعے سے، غور و فکر سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اختلاف تو دنیا میں ہوتا ہی ہے، اور ایسی یکسانیت، ہم رنگی جو ہر اختلاف کو ختم کر دے، یہ ممکن نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، جو نظام بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ اختلاف بھی ہے۔ من آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، کتنے قسم کے اختلافات ہیں مزاجوں کے، رنگ و نسل کے، افکار و خیالات کے، کہ دو انسان بالکل ایک ہوں۔ جب سے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد نسل انسانی چل رہی ہے اور قیامت تک یہ اللہ کا سانچہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بھی دو انسان مکمل ایک نہیں ہو سکتے ہیں، نہ صورت میں اور نہ فکر و خیال میں۔ ہر ایک کے لیے الگ سانچہ اللہ نے بنایا، الگ انداز سے ہر آدمی سوچتا ہے، الگ اس کی حیت ہوتی ہے، ایک مستقل اس کا وجود ہے، اس کا فکر ہے۔ تو آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، آپ ہر رنگ کے پھول وہاں نظر آتے ہیں، ایسی رنگا رنگی سے گویا زینت ہے، اچھا لگتا ہے کہ اختلاف تو اس کائنات میں ہے، اس کا حسن ہے اس کائنات کا۔ تو ہر میدان میں، ہر معاملے میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، لیکن یہ طے کرنا کہ کون سا اختلاف پسندیدہ ہے، کون ناپسندیدہ ہے۔ ایک اختلاف تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس اختلاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مختلف بولیاں، مختلف زبانیں، مختلف تہذیب، مختلف طرح کی مصنوعات جو اللہ نے بنائی ہیں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ کھیت ہوں، تو اللہ نے جس طرح اس کو بنایا ہے، الگ الگ اس کو ہر ایک کی خصوصیت ہے۔ وہ اختلاف تو رہے گا، اس اختلاف میں حسن ہے اور دنیا کی خوبصورتی ہے اس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا ہے، ہر ایک انسان کا الگ وجود ہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اور بہت سے مسائل ہیں۔ مگر دو انسان، چند انسان بالکل ایک طرح ہونے لگیں تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، شناخت کے مسائل پیدا ہوں گے، اور بہت سے قانونی اور شرعی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اختلاف ہے جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ تو اختلاف حسن کی بات ہے، دنیا میں کامیابی کی بات ہے، اور دنیا کے اس کی بات ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا جو گویا پاگل پنا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، مختلف مذاہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور بہت سے انسانوں نے خود مذاہب ایجاد کیے، فکر و فلسفے، مختلف مذاہب یہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور زمانے سے یہ مذاہب کا اختلاف یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے، بدھزم ہے، یہودیت ہے، ان مذاہب کے اختلاف میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور کیسے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور آج کے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری موضوع ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، ان حالات میں خاص طور سے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو زندگی کے ہر میدان میں، تو یہ بڑا موضوع ہے، اور اس پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فضلاء اگر اس بارے میں باشعور ہوں گے، ان کو واقفیت ہوگی کہ ہمیں اس ملک میں جہاں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف فلسفے ہیں، اور
ہر ایک کے داعی ہیں، تحریکیں ہیں، تو دوسروں کے تئیں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو جو اختلاف مذہب ہے، اختلاف مذہب کی صورت میں گویا ہمیں کس انداز سے کام کرنا ہے، کیسے گویا ان پر اثر انداز ہونا ہے، ان کو صحیح راستے پہ لانا ہے، ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو نکالنا ہے، جو شکوک و شبہات ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ ایک اچھا بڑا موضوع ہے جو ایک دو محاضرے کم سے کم اس پر ضرور ہونے چاہیے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور مدارس کے فضلہ اگر اس موضوع پر تیار ہوں گے اور اپنے ان کاموں کو آگے بڑھائیں گے تو ملک میں جو گویا ایک منافرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، بناوٹی، وہ انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس نیت سے کہ بھئی ہم دین حق پہنچا سکیں دوسروں تک، جو ہمارے پاس امانت ہے توحید کی، دین صحیح کی، اس امانت کو ہم پہنچا بھی سکیں۔ کب ہوگا؟ جب کہ ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں کثرت سے اس کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں تو آیت ہے جس کے بارے میں کچھ اجمالی آیت، لیکن بہت سمندر اس میں معانی کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کے ذیل میں بہت سے مفسرین نے اور تفصیلی گفتگو کی ہے اور مختلف مراحل کو بہت واضح کیا ہے، اور خود حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر جو بات ہے، جو ان کی تحریریں ان کی ہیں، بہت ہی فکر انگیز ہیں، اور اس کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے دعوت کا کام غیر مسلموں میں ہونا چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں۔ تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ہے، اور کبھی کسی سے اس موضوع پر ضرور محاضرہ دلوایا جانا چاہیے اور اس کا مطالعہ کو کرنا چاہیے۔ اس وقت تو جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف اختلافات ہیں، ان میں سے کچھ اختلافات تو وہ ہیں جو محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، اور کچھ اختلافات وہ ہیں جو مذموم ہیں۔ اختلاف محمود کیا ہے، اختلاف مذموم کیا ہے، اور جو اختلافی مسائل و معاملات ہیں ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک اصولی بات ہے جس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، ایک تو کچھ اعتقادی مسائل میں بھی اختلاف رہا ہے، معتزلہ و خوارج جو فلاں فرقے جو ان کا پڑھتے رہتے ہیں، اور اس زمانے تک کچھ نہ کچھ اعتقادی مسائل میں اختلاف رہا ہے۔ تو ان کا مسئلہ زیادہ تھوڑا سا حساس ہے اور زیادہ محتاط ہے کہ اس میں کیا ہم کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اکابر دیوبند نے جس انداز سے اس موضوع کو سنبھالا ہے، لکھا ہے، اس پر باتیں کی ہیں، اور بہت کچھ ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسئلہ اگر ضروریات دین کا ہے، دین کی وہ باتیں جو دین کی بدیہیات میں سے ہیں اور جن کا دین میں شامل ہونا گویا طے شدہ ہے، متفق علیہ ہے، تو اس کا انکار کرنے سے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ افہام و تفہیم کریں گے، سمجھائیں گے، قائل کریں گے کہ وہ پھر دائرے میں آ جائے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، بہت بنیادی کتاب ہے اس موضوع پر، بڑی حاوی کتاب ہے، اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں،
جیسے امام غزالی کی فیصل التفرقہ بین الایمان والزندقہ اور بھی بعض حضرات نے کتابیں قدیم میں لکھی ہیں، لیکن جتنی تنقیح مسئلے کی اقبال الملحدین میں ہے، میں طلباء سے ضرور چاہوں گا کہ بھائی یہ ہوائی تقریر نہیں ہے، جو چیزیں بتایا جائے اس کو نوٹ کر لیجیے، ان کتابوں کا نام لیا جائے، مباحث کا نام لیا جائے، ان کو نوٹ کر لیجیے، آپ کو کوئی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کا اختلاف کب وہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور کب یہ اختلاف اس دائرے کے اندر رہتا ہے، یعنی انسان گویا اسلام سے خارج نہیں ہوا، اس کو آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں، ضال کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے خارج قرار دینا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تنقیح و تجزیہ تو علماء کریں گے، ضروریات دین کیا ہیں اور کون سے عقائد وہ ہیں جو ضروریات دین میں نہیں ہیں۔ جو ضروریات دین ہیں، جو عقائد، جو چیزیں، تو ان کو الگ طور سے منقع کر کے سمجھنا، اور جو ضروریات میں شامل نہیں ہیں ان کو الگ رکھنا، یہ بنیادی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس میں بسا اوقات خلط ملط ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ معتزلہ کو، خوارج کو، یہ فرقے ہیں اس طرح کے، ان سب کو آپ اسلام سے خارج نہیں قرار دیتے، اس لیے فتویٰ نہیں دیا ہے کہ سب اسلام سے خارج ہے، گمراہ قرار دیا ہے، غیر صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں یا اہل سنت کے عقیدے سے، لیکن ان کو خارج اسلام نہیں قرار دیا۔ شروع سے لے کر کے آج تک جو اہل حق ہیں، جن کے ہاں تکفیر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، تو ان سب کے ہاں ظاہر ہے یہ جو قدیم فرقے تھے کہ آج کوئی آدمی کوئی بہک گیا کسی مسئلے میں، لیکن وہ ضروریات دین میں سے وہ مسئلہ اگر نہیں ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم تکفیر نہیں کریں گے، گمراہ قرار دیں گے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، لیکن تکفیر کی بات نہیں آئے گی۔ مثلا معتزلہ ہی کی بات ہے، آپ پڑھتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، کچھ کئی مسائل میں بنیادی فرق ہے، اختلاف ہے، لیکن کیا کریں گے آپ؟ جن حضرات کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کی چیزیں پڑھتے ہیں، ان میں ایک تعداد معتزلہ کی بھی ہے۔ ابوبکر جساس رازی کتنے بڑے آدمی ہیں، حنفیوں کے بیرسٹر ہیں، وہ حنفیوں کے لیے دلائل فراہم کرنے میں اور وسیع نظری میں اور دقت نظر میں بہت غیر معمولی شخصیت ہے وہ، اور ان کے استاد امام کرخی، تو یہ اس عصر کے جو عراق میں حنفیہ تھے، اس میں سے بڑی تعداد اعتزال کے فکر سے متفق تھی یا متاثر تھی۔ ابوبکر جساس رازی کے یہاں تک حکم القرآن میں آپ دیکھیں گے جو 4-5 مسئلے بنیادی ہیں جس میں اہل اعتزال اہل سنت سے الگ ہیں، تو ان میں وہ معتزلہ کے اس فکر کی تائید کر رہے ہیں، رؤیت باری کا مسئلہ، کئی اور مسئلے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا علم، ان کی حیثیت مسلم ہے، اور ان کی کتابوں سے استفادہ ہم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدنام جو امام زمخشری ہیں، امام زمخشری تو گویا ان کا اعتزال جو اتنا مشہور ہے کہ جب بھی نام لیں گے آپ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ معتزلی سے، حنفی تھے، وہ بھی حنفی تھے، بڑے فقیہ بھی تھے، قاضی تھے، لغوی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی جو تفسیر الکشاف ہے ان سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، اس میں جو بلاغی بحثیں ہیں، جو ادبی بحثیں ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سب لوگوں نے اسے استفادہ کیا ہے، لیکن اعتزالی عقائد ان کے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے تفسیر کشاف پر بعض علماء نے کتاب لکھی، اس میں وہ مقامات جہاں اعتزال کے اثرات ہیں، ابن منیر نے الانتصاب کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے جو گویا شائع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ عقیدے کے اختلاف کی صورت میں بھی یہ فرق کرنا پڑے گا
کہ وہ اختلاف اس درجے کا ہے کہ اس کو ہم کافر قرار دیں یا اس درجے کا نہیں ہے، بہت سے بہت ہم اس کو گمراہ قرار دیں گے۔ اگر گمراہ بھی ہے، یعنی ہم تکفیر تک کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کو ہم کیسے ظاہرات پر لائیں۔ بھائی یہاں تو اب ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں، اب سمجھا بجھا کے تھک گئے، نہیں مانا وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ ارتداد ہو گیا، قتل کی سزا دی جائے۔ اس وقت تو یہی راستہ ہے کہ آپ اسلام تفہیم سے اس کو کوشش کریں لانے کے صحیح راستے پہ، نہیں آ رہا ہے تو کنارے ہو جائیں۔ تو اعتقادی مسائل میں، جن مسائل میں اختلاف کفر کا باعث بن جاتا ہے، تو وہ الگ ہیں۔ ضروریات دین کا انکار ہے۔ بعض دفعہ ضروریات دین کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چیز فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا انکار کفر بن جاتا ہے۔ اب مسواک کرنا کیا سنت تو ہے، ایک آدمی مسواک کبھی نہ کرے، بھائی تاریخ سنت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مسواک کے سنت ہونے کا انکار کر دے تو ایک ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار ہے کہ بنیاد تکفیر یہ فقہان ہے۔ تو یہاں جو عقیدے کے باب میں اس فرق کو سمجھنا اور کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے میں طلبہ سے ضرور کہوں گا کہ آپ حضرات جس مکتب فکر سے وابستہ ہیں، ان میں جو شخصیات گویا ہمارے معیار کا درجہ رکھتی ہیں بڑی حد تک، اپنی تحقیق کے اعتبار سے، اپنا فن کے اعتبار سے، ان میں علامہ کشمیری بہت بلند شخصیت ہے۔ اقفال الملحدین کم سے کم اس کو آپ پڑھ لیجئے، چاہے خود نہ سمجھ پائیں تو کسی استاد کی مدد سے، تاکہ کم سے کم وہ بنیادیں آپ کو معلوم ہوں کہ کہاں سے کون کی ضروریات دین میں سے، کون اس میں سے نہیں ہے، اور کہاں تکفیر کی جائے گی، کہاں نہیں کی جائے گی۔ تو عقیدے کے اختلاف میں بھی میں نے بات کہی کہ بھائی ایسا نہیں کہ عقیدے کا ہر اختلاف جو ہے وہ گویا تکفیر تک پہنچا دیتا ہے کہ ذرا اختلاف ہوا تو کافر ہو گیا۔ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ادارے میں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے جو قائم کیا ہے اور نظرات کی کوشش ہے، تو ان کی بات چیزیں میں آپ کے سامنے اسی مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں پوری جو زندگی گزری ہے اسلام کے دفاع میں، جو خطرات درپیش تھے، آریہ سماج کا خطرہ تھا، ادھر جو ہے عیسائی پادریوں کا حملہ تھا، اس طرح کے جو حملے اسلام پر باہر سے ہو رہے تھے، ان کے دفاع میں ان کی زندگی صرف ہوئی، زیادہ تر ان کی تقریریں اور تحریریں اسی موضوع پر رہیں، اور مناظر شاہجہاں پور، مناظر روڑکی، کہاں سب پوری کوششیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو جس ادارے کی جو بانی ہے یا جو جس فکر کا بانی جو شخص ہے، اس کے افکار سے واقف آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ دیوبند میں رہتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی کو نہ ہم پڑھ سکیں، ان کے افکار کو، ان کی چیزوں کو، یہ بڑی اس کی بات ہے، خزارے کی بات ہے۔ تو شہر نے ایک جگہ لکھا ہے ایک اعتقادی مسئلے کو لے کر کے، اور بہت واضح بات لکھتی ہے کہ اس میں اعتزال سے ہٹ کر کوئی بات نہ کی جائے۔ مسئلہ حیات النبی کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بات کی بات بھی اپنی خبر میں حیات ہے۔ حیات النبی کا مسئلہ یہ تو بعد میں بڑا فتنہ بن گیا، پاکستان میں دو گروہ پیدا ہو گئے ہمارے دیوبند کے لوگوں میں، حیاتی مماتی دو نام پڑ گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف کتنی چیزیں لکھی نہیں گئی، اور اس میں شدت اور غلو تکفیر تک۔ لیکن نانوتوی کی کتاب آب حیات تو اسی موضوع پر ہے، آپ کی شاہکار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مضمون اصل میں نانوتوی کا فقہی ذوق و مزاج اس ذیل میں
میں نے لکھا ہے کہ امام النانوتوی کا مذکورہ بڑا طرز عمل صرف فقہی مسائل کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ بعض ایسے مسائل جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں اعتقادیات سے ہے، ان کے بارے میں بھی اپنی یہی روش بیان فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناسوتی کے ساتھ اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں یا نہیں، یہ دور قدیم سے بڑا مرکز العرا مسئلہ رہا ہے۔ اس مسئلے کو حیات النبی کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ مولانا نانوتوی نے اس مسئلے پہ آب حیات جیسی فکر انگیز ایمان افروز کتاب تصنیف فرمائی ہے، لیکن وہ حیات النبی کے عقیدے کو ضروریات دین میں شامل نہیں سمجھتے، ضروریات دین میں شامل نہیں سمجھتے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بحث و اصرار کو پسند نہیں فرماتے۔ حیات النبی کے موضوع پر اپنے ایک مکتوب کے آخر میں رقم تلاش ہیں، زیادہ کیا عرض کروں، ہاں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ گو عقیدہ یہی ہے، اور میں جانتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی رہے گا، مگر اس عقیدے کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا، اس عقیدے کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا، نہ تعلیم ایسی باتوں کی کرتا ہوں، نہ منکروں سے دست و گریباں ہوتا ہوں، خود کسی سے کہتا نہیں پھرتا، کوئی پوچھتا ہے اور اندیشے فساد نہیں ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے اور اندیشے فساد نہیں ہوتا ہے تو اظہار میں دریغ بھی نہیں کرتا۔ آپ بھی اس امر کو ملحوظ رکھیں تو بہتر ہے۔ اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر اس کی دعوت دینا اور اس کے در پہ ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم وہ کریں۔ تو عقائد میں بھی یہ فرق ہم کو جاننا پڑے گا کہ بھی کون سے عقائد ایسے ہیں جو وہ ضروریات دین میں سے ہے، کون ان میں سے نہیں ہے، اور یہ فرق کرنا اس لیے ضروری ہوگا کہ جب مسئلہ اس کا آئے گا کہ بھائی آدمی اسلام کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بہت بنیادی چیز ہوگی جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اقفال الملحدین علامہ کشمیری کی سلسلے میں بہت اہم چیز ہے، اس کو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں ایک رسالے میں اس کا کوئی خلاصہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اصل چیزوں کو پڑھنا چاہیے، مفتی صاحب کی چیز بھی پڑھیں، لیکن علامہ کشمیری کا رسالہ ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ تو عقائد کے تعلق سے جو مسائل پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ وہاں جو ضروریات دین میں سے نہ بھی ہوں تب بھی جو عقیدہ ہمارا صحیح ہے، اس عقیدے کا مطالعہ صحیح، اس کے دلائل کی فراہمی ہمارے لیے ضروری ہے، اور بڑی صراحتیں موجود ہیں۔ بہت سے عقائد جو ضروریات میں سے نہیں ہیں، ان میں سے بعض دور صحابہ سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، تو اس میں اہل سنت نے جس کو اختیار کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسرا عقیدہ جن لوگوں کا ہے ان کے بارے میں تکفیر کا رویہ کبھی ان حضرات کا نہیں رہا ہے، اور اس سے آگے ہٹ کے جو ہم عقائد سے ہٹ کر اعمال فرعیہ پر آتے ہیں، گویا احکام پر آتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا ہے کہ خاص طور سے میں کہہ دوں کہ جو ائمہ اربعہ کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے وہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف اجتہادی مسائل میں، مسائل مجتہد فیہا، جہاں اجتہاد کا عمل دخل ہے، تو اس کی تھوڑی توضیح کرنی پڑے گی تاکہ اس کی حدود کو ہم سمجھیں اور ان کے بارے میں جو طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے اس سے ہم واقف ہوں اور اسی انداز سے ہم چلیں۔ یہ جو مسئلہ ہے اصل میں ادب الاختلاف کا، وہ جڑا ہوا ہے اتحاد امت سے۔ قرآن کریم میں، حدیث نبویہ میں تو یہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تعلق اور دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، خوشی میں شریک ہونا۔ تو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر آپس میں محبت اور آپس میں گویا اس طرح سے ہونا کہ ہمیں سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، اور ہمارا اتحاد گویا ایک اس امت کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنے۔ یہ چیز ایسی ہے جس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اور
بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جس میں امت مسلمہ کو اس پر آمادہ کیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر محبت ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں اس کی ضروریات کو پورا کرنا، کھڑا ہو جانا، تو یہ سب چیزیں ایسی متواتر ہیں اور کثرت سے کتاب و سنت میں ہیں کہ اس حوالے سے چیزوں کو دہرانا زیادہ وقت اس میں لگے گا۔ میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ 2-3 کتابیں جو بہت اس موضوع میں بڑی اہم و فکر انگیز ہیں اور جن کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، جس سے اس موضوع کی جو افق کھلیں گے اور یہ موضوع کس حد تک کہاں تک پہنچتا ہے، اس سے آپ روشناس ہوں گے۔ تو 2-3 کتابیں میں نے اس سے استفادہ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ان کتابوں کو پڑھیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ کتابیں چھپتی ہیں، مکتبات میں ہیں، وہ ہیں، لیکن آج آسانی یہ ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو ان کتابوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بالکل ہی اس موضوع پر منقع ہوگا اور اس کے جو پہلو مختلف غیر واضح ہیں اب یہ آپ کے لیے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ ان کتابوں کا نام آپ نوٹ کر لیں، ممکن ہے کہ بعد میں اس کا موقع نہ ہو۔ ایک کتاب تو شیخ عوامہ کی ہے، شیخ عوامہ سے واقف ہوں گے، ابھی حیات ہیں الحمدللہ، شیخ عبدالفتاح غدہ کے خاص شاگردوں میں، وہ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، تو ہمارے بزرگوں سے بہت متعلق اور ان کے بڑے قدرداں۔ تو ان کی کتاب ہے ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین، ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین۔ تو یہ کتاب اس موضوع پر بہت اہم ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہونے چاہیے، جو مسائل مختلف پیہا ہیں، فقہی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں کیا ہمارا درس ہونا چاہیے، اور ویسے زندگی کے عام مسائل میں اگر اختلاف ہو تو کیا ہو۔ انہوں نے گویا پورا لٹریچر پڑھ کر کے، کتابیں پڑھ کر کے اس کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا ہے، بڑے مستند، بڑے اچھے اقتباسات اور بڑی عمدہ چیزیں اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ اگر جستہ جستہ میں اس کو پڑھوں تو بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ تو یہ کتاب آپ کو ملے اور مل سکتی ہے اگر آپ میں تلاش ہوگی، ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین، شیخ محمد عوامہ کی۔ تو آج کل وہ ترکی میں ہے، سعودی عربیہ میں تھے، مدینہ منورہ میں ایک زمانے تک ان کو مسائل پیش آئے، پھر مجبوراً انہوں نے استنبول میں قیام کا فیصلہ کیا، وہیں پر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی صاحب علم ہے۔ تو یہ کتاب اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری کتاب ہے، وہ بڑے عرب عالم ہیں، شیخ طہ جابر الوانی، انہوں نے بہت سے علمی کام کیے ہیں۔ امام رازی کی جو کتاب اصول فقہ میں ہے المحصول، المحصول کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے 7-8 جلدوں میں، بہت موسوعہ ہے وہ۔ امام رازی کے نام تو سنا ہے نا، تفسیر کبیر ان کی ہے، تو انہی کی اصول فقہ میں کتاب ہے المحصول کے نام سے، تو اس کو ایڈٹ کیا ہے شیخ طہ جابر الوانی نے۔ تو ان کا یہ رسالہ ہے جس کا نام ہی ہے ادب الاختلاف فی الاسلام، ادب الاختلاف فی الاسلام، اسلام میں اختلاف کے آداب کیا ہیں، یہ حدود کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ یہ رسالہ بھی مل جائے گا آپ کو، نیٹ پہ آپ تلاش کریں گے یا کہیں بھی ہو۔ تو تیسرا ایک رسالہ جو بنگلہ دیش کے ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پتہ نہیں یہاں چھپی کہ نہیں چھپی، اردو میں ہے، چھپ جانا چاہیے، بہت اہم کتاب ہے، وحدت امت اور اتباع سنت، وحدت امت اور اتباع سنت۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اتباع سنت کے نام پر یہ اتحاد پارا کیا جاتا ہے، اتباع سنت کے نام پر
جو وحدت ہے امت کی وہ بارہ بارہ کی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے. وحدت امت اور اتباع سنت، اختلاف کے باوجود الفت و محبت، اور اتباع سنت کی دعوت میں اتباع سنت. تو مولانا عبد المالک صاحب ہیں، ڈھاکہ میں ہیں. ڈھاکہ میں ان کا ادارہ ہے مرکز الدعوہ الاسلامیہ. حضرت مولانا تقی عثمانی کے خاص شاگردوں میں ہیں اور بہت معتدل فکر کے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے، اس میں اپنے بزرگوں کی بہت چیزیں جمع کی ہیں حوالے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کافی اہم چیز ہے. یہاں اگر وہ چھپ جانا چاہیے تو بہت مفید ہے ہمارے فضلاء کے لیے اور سب کے لیے. جو اعتدال کی شکل پیدا ہونی چاہیے امت میں، اس کی طرف رہنمائی. یہ 3 کتابیں خاص طور سے، اور کتابیں بہت ساری ہیں لیکن میں نے کتابیں اس لیے لکھا دی آپ کو، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ آپ کو موقع دے. کتاب دستیاب ہے، اس کو ضرور پڑھ لیجئے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں. تو اب مسئلہ رہ جاتا ہے جو اجتہادی مسائل ہیں، جس کو آپ گویا فقہ اسلامی کا نام دیتے ہیں. اس کا بڑا حصہ وہی ہے جو اجتہادی مسائل ہیں، اور جس میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے. خاص طور سے ائمہ اربعہ کی فقہ ہے، اور بھی فقہ ہیں. تو ان میں کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کون سے موضوعات و مسائل اجتہادی ہیں، کون اجتہادی نہیں، کون سے منصوص ہیں، کون سے غیر منصوص ہیں. اس کے سمجھنے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. حالانکہ جب اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں، اگر غور سے پڑھیں اس میں، تو اس میں اس کی تمیز کی جاتی ہے، نشاندہی کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ دین کے وہ مسائل جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی آیات یا حدیث متواترہ، اور ساتھ ساتھ وہ دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں، ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں، اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں. ایک سے زیادہ معنی کا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انہی مسائل کو آپ مسائل منصوصہ کہتے ہیں. اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں نہ ہے. اس طرح کے مسائل جہاں حدیث متواترہ سے جو قطعی الدلالہ ہوں، یا آیات سے جو قطعی الدلالہ ہوں مفہوم پر جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، ان مسائل میں اہل حق میں، ائمہ اربعہ میں جتنے بھی فقہاء ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور یہ بھی آپ ایک پہلو ہے مسئلے کا، یہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بڑا اختلاف مسلمانوں میں، ہر چیز میں اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس ایک ماحول بنا کر کے پھر اختلاف فقہاء کو اسی گویا انداز سے معیوب بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس میں چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے. ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے کہ اس امت میں جو مسائل متفق علیہ ہیں وہ زیادہ ہیں. متفق علیہ مسائل زیادہ ہیں. اگر آپ غور کریں گے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عقائد چھوڑی اعمال کے بارے میں، تو زیادہ مسائل وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، اس پہ امت متحد ہے. بھائی نماز 5 وقت کی ہے، ٹھیک ہے، پورا نمازیں ہیں، اتنے رکعت ہے، فرض ہے. اور کتنے مسائل ہیں جو آپ کو اتفاقی ملیں گے. تو جیسے جن لوگوں نے کوشش کی ہے بہت حضرات نے کہ نماز کے مسائل جو مختلف بھی ہیں، 1 2 3 4 5 6، ایسے اگر کوشش کریں کہ بھائی جو متفق علیہ مسائل ہیں کتنے ہیں، تو اس سے کئی گنا نکلیں گے وہ. تو یہ تاثر دینا کہ بھائی اختلاف زیادہ ہے اور اتفاق کم ہے، یہ غلط بات ہے. آج صورتحال تو یہ ہے کہ عیسائیت میں، یہودیت میں جو عقیدے کا اختلاف ہے، یعنی خود ان مذاہب کے درمیان
عیسائیوں کے فرقے مختلف ہیں، یہودیوں میں خود جو فرقے مختلف ہیں ان میں ایسے بنیادی اختلافات ہیں جس پہ ان میں آپس میں خوریزیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں اور مالکاٹ ہوا کرتی تھی ہزاروں سال تک، لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی اب وہ کچھ مشترک مقاصد کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ دنیا جانتی نہیں کہ ان میں اختلاف ہے، دنیا کے سامنے ان کا وہی چہرہ ہے کہ وہ تو ایک ہے، اور ہمارا چہرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جہاں متفق چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ پہلو نظر انداز ہو گیا ہے، اور جن چیزوں میں اختلاف نظر آتا ہے وہ محدود ہے، لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ یہ امت بکھری ہوئی ہے اور اسی فقہی اختلافات کے بنیاد پر گویا امت لڑ رہی، اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا، اس طرح کی چیز ہوئی۔ تو کبھی ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں خود اس لحاظ سے بھی ان چیزوں پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ تو یہ جو مسائل ہیں فقہی مسائل، تو میں نے کہا ایک دو مسائل ہوئے جو منسوسہ ہیں، جو مجتہد فیہا نہیں ہیں، وہ سب متفق ہیں۔ تو کوئی اگر اس پر وہ کرے، تحقیق کرے کہ بھائی ہم باقاعدہ اس کا ابواب مختلف ابواب میں متفق علیہ مسائل کیا ہیں، تو بڑی تعداد نکلے گی، اکثریت وہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ نصوص جو ثبوت کے لحاظ سے بھی قطعی ہیں، دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں، ان سے جو احکام معلوم ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ احکام منسوسہ ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جہاں ظنیت آتی ہے، ظنیت یا تو ثبوت میں آئے گی یا دلالت میں آئے گی۔ وہ جو دلیل ہے جس سے حکم ثابت ہو رہا ہے، اگر وہ ظنی ہے تو قرآن پاک میں ظنیت تو ہے نہیں ثبوت کے لحاظ سے، پورا قرآن اس کا ہر حرف قطعی ہے، ثبوت کے لحاظ سے وہاں ظنیت نہیں، پورا قرآن قطعی۔ احادیث میں بڑی تعداد ظنی ہے، جو اخبار احاد ہیں، اخبار متواترہ تعداد محدود ہے، اور اس کے بعد اخبار مشہورہ کو آپ نفیہ کہیں لے لیجئے، تو بڑی تعداد تو ظنی ہے۔ اب جہاں پر ظنیت کسی بھی جہت سے آئے گی، یعنی چاہے ثبوت میں ظنیت آ جائے اور چاہے دلالت میں ظنیت آ جائے، تو وہ چیز اب منسوخ علیہ نہیں مانی جائے گی۔ نص موجود ہے، نص ہے، آیت ہے، حدیث ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کو ہم مسائل منسوخہ میں نہیں کہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اس کے ثبوت میں، ثبوت کی قطعیت میں، لیکن اس کے دلالت میں قطعیت نہیں ہے، اس سے زیادہ معنی کا احتمال ہے، وہ ظنیت آ گئی اور وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ قرآن کریم میں جہاں مطلقہ کے عدت کا ذکر ہے، قرآن میں لفظ استعمال ہو گیا ثلاثۃ قروء، لفظ قروء استعمال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے آیت تو قطعی ہے، لیکن لفظ قروء کا معنی کیا ہے کہ دونوں معنی میں استعمال ہے عربی زبان میں، طہر کے لیے بھی آتا ہے اور حیض کے لیے بھی آتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے پھر ہر دور میں دونوں جو جان پائے گئے، کچھ حضرات نے اس سے طہر مراد لیا، کچھ حضرات نے اس سے حیض مراد لیا۔ تو حالانکہ قرآن کریم سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اس میں دلالت کے اعتبار سے قطعیت نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہو گیا، مجتہد فی ہو گیا، اجتہادی مسئلہ ہو گیا، دو رائے پیدا ہو گئی۔ تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ نقطے کی بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ اختلاف ہو گیا، اس وقت جو ہے حدیث مدور نہیں تھی،
مجموعے تیار نہیں تھے، حدیثیں بعض کو پہنچی بعض کو نہ پہنچی، اختلاف ہو گیا فلاں ہو گیا. تو ایسی کوشش کیوں نہیں کی جائے کہ اختلاف ختم ہو جائے، ایک فقہ مرتب کر دیں ہم سارے علماء بیٹھ کر کے. ہاں ایک زمانے سے بھی ایک دعوت چل رہی ہے. تو ایک بار ایک سفر میں عالم عرب میں ریاضی کی بات ہے، غالباً جو علماء تھے اس فکر کے تھے، انہوں نے موضوع کو چھیڑا میرے سامنے. تو میں نے کہا کہ بتائیے کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ اختلاف پیدا نہ ہو ان مسائل میں، تو یہی ایک آیت میں نے پیش کی کہ بھائی اس میں کیا مشکل تھا، ثلاثۃ اطہار آ جاتا اللہ کی طرف سے، ثلاثۃ حیض آ جاتا، جھگڑا ختم ہو گیا. اللہ نے لفظ ایسا رکھا جس میں دو معنی کے احتمال، کہ دونوں معنی کو اختیار کرنے والے صحابہ تابعین اور ایک رائے چن کر جا رہی. تو گویا میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوشش کی بھائی سب مسالک کا اختلاف ختم ہو کے ایک مسلک ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. جو اللہ کی منشا ہے اس شریعت کے بارے میں اس کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کوشش کریں گے، کر تو رہے ہیں، لیکن تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو 4 فقہ ہے جس پر لوگوں کا اعتماد ہے، اس کے بعد پھر وہ 100 فقہ بن جائے گی، 150 فقہ بن جائے گی. اس لیے کہ ظاہر ہے جب غور و فکر ہوگا تو کسی کو اس کی رائے سے اختلاف ہے، دوسری کی رائے پیدا ہو گئی ہے، بجائے اس کے بجائے اختلاف کم ہو اور اختلاف بڑھے گا. اس لیے جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری فقہ، سارے سرمایہ ہمارا سرمایہ ہے، سارے ائمہ کی فقہ یہ ہمارا اسلامی شریعت کا سرمایہ ہے. تو اس کا احترام اور اس سے استفادہ ضرورت کے وقت ضرورت اس کی ہے. یعنی کہ ہم خواہ وقت ضائع کریں، پھر محنت کریں اور پورے دنیا کے علماء کو جمع کرنے کی کوشش کریں. بھائی کتنے کو جمع کر پائیں گے ہم؟ جتنے کو جمع کر پائیں گے اس سے کئی گنا باقی رہیں گے جو جمع نہیں ہو پائیں گے. وہ دوسری رائے ان کی ہے. تو آپ کی ان تمام کوششیں کو اتحاد تو پیدا نہیں ہوگا. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جن مسائل میں ثبوت کے اعتبار سے قطعیت ہے لیکن دلالت کے اعتبار سے قطعیت نہیں، جیسے کہ آج میں نے مثال میں دی، یا حدیث متواتر ہی ہو کسی معاملے میں لیکن دلالت میں قطعیت نہ ہو. بہت سی مثالیں، ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے. تو وہ مسئلہ بھی کیا رہ گیا؟ مجتہد فیہا میں رہ گیا. اور جہاں ظنیت دونوں میں ہو، ثبوت میں بھی ہے اور دلالت میں بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو درجہ اولیٰ وہ مسائل منصوصہ میں نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 4 ائمہ اربعہ کی فقہ ہیں یا اور بھی ائمہ تھے جنہوں نے مسائل میں استنباط کیا، ان کا مذہب متول نہیں ہو سکا لیکن پائے کے لحاظ سے بلند تھے، وہ اس سے کم درجہ نہیں تھے. جیسے ابن سعد تھے مصر میں، امام اوزاعی تھے، یہ سب سفیان ثوری تھے، یہ سب بھی اپنے معاصرین سے کم نہیں تھے اور اجتہاد کیا، مسائل میں استنباط کیا، لیکن ان کی فقہ مکمل مدون نہیں ہو سکی. ان کی آراء کا ذکر ملتا ہے مختلف جگہوں پر. تو ظاہر ہے کہ یہ جو سرمایہ ہے پورا فقہ اسلامی کا، وہ ہمارا سرمایہ ہے اور شریعت کا حصہ ہے. ائمہ اربعہ کی فقہ میں سے کسی فقہ کے بارے میں خدا نخواستہ اگر یہ تاثر ہو یا کسی فقہ والے اپنی فقہ کو میں شریعت سمجھیں کہ فقہ مالکی والے سمجھیں کہ بھئی شریعت تو ہماری فقہ مالکی ہے، حنفی اور شافعی فلاں نہیں، یا شافعی سمجھیں کہ شریعت تو بس فقہ شافعی ہے، حنفی اور مالکی اور فلاں حنبلی یہ سب نہیں. یہ غلط بات ہے اور زیادتی کی بات ہے. ان سب کا سرچشمہ ایک ہے، کتاب و سنت ہی اصل ماخذ ہے مسائل کا. جیسے کہ واضح و بدیہی ہے، جب بھی آپ حضرات کے اقوال کو، ان کے دلائل کو دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی سب لوگ اسی سے استدلال کر رہے ہیں. قرآن کریم سے کر رہے ہیں، احادیث نبویہ سے کر رہے ہیں، آثار صحابہ سے کر رہے ہیں، مسانید سے کر رہے ہیں، مراسیل سے کر رہے ہیں. تو سب کا سرچشمہ اجتہاد ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. تو یہ پورا اپنا سرمایہ ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ
کسی دوسرے فقہ کے بارے میں، کسی دوسرے امام کے بارے میں کوئی گویا تنقید کا پہلو ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ان کے بارے میں یا ان کے فقہ کے بارے میں ہم کچھ گویا نامناسب بات اپنا ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو متأخرین نے عوام کو اتباع ہوا سے روکنے کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید کو لازم قرار دیا کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا دیکھو، بہت سارے قول ہیں کسی کو لے لو، تو مذہب کیا ہوگا؟ ایک تماشا بن جائے گا۔ عوام کیا کریں گے؟ اتباع ہوا کریں گے، اتباع شریعت نہیں کریں گے، شریعت کے مقصد سے نہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ تو اپنی آسانی بھائی کہیں مل جائے اس کو کر لیں۔ تو یہ جو خرابی پیدا ہو رہی تھی، اس کا اندیشہ تھا، اس اندیشے کو روکنے کے لیے گویا ان حضرات نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی عوام کے لیے کیا ہے، کسی امام کی تقلید کرنا ہے، امام ابو حنیفہ کی ہو، امام مالک کی ہو، اپنا کی ہو۔ یہ گویا ایک شد ذریعہ کے طور پر یہ چیز ہے، لیکن جہاں تک ان چاروں فقہوں کے مذہب حق ہونے کی بات ہے، یہ تو سب کے ہاں مسلم ہے۔ اب اجتہادی مسائل میں جہاں اختلاف ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، دراصل کوئی اختلاف نہیں، وہ تنوع ہے۔ وہ تنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی معاملے جو کئی چیزیں ثابت ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہے۔ رفع دین بھی آپ سے ثابت ہے، عدم رفع بھی آپ سے ثابت ہے، اور جتنے حامل بجہر بھی ثابت، تعاون بالصدق بھی ثابت ہے۔ تو جہاں حدیثوں سے یہ بھی ثابت، یہ بھی ثابت، تو وہاں اختلاف نہیں ہے، یہ تنوع ہوا، یہ گنجائش ہوئی۔ ہاں کسی نے راجح سمجھ کر کسی کو اختیار کیا کہ بھائی، اور کسی نے کسی کو اختیار کیا، لیکن ان میں سے کسی کو آدمی باطل کہے یا اس کو خطا کہے، اس کی گنجائش بھی نہیں، خطا بھی نہیں کہہ سکتے، وہاں تعدد ہے۔ اور یہ بات بہت وضاحت سے سارے حضرات نے اصول فقہ میں لکھی ہے۔ اور کیا چیز میں دے رہا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس سلسلے میں یہ اس کو پیش کیا ہے، اور یہ ابن قیم کا ہے کہ اس کا ترجمہ میں کر دوں عربی میں شاید، اس بارے میں ہمارا قاعدہ ہی بہترین قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات میں وہ تمام اقوال و افعال جو کسی معتبر اثر میں آئے ہوں سب جائز ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل مکروہ نہیں ہے۔ جیسے صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں، اذان میں ترجیح کرنا اور نہ کرنا، اب ترجیح تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک دفعہ پڑھنا اور دو دفعہ پڑھنا، جیسے تشہد، ثنا اور تعوذ کے مختلف الفاظ، مختلف قرأتیں، عید کے زائد تکبیریں، نماز جنازہ کے مختلف صورتیں، سجدہ سہو کے مختلف طریقے، دعائے قنوت کو رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا، اور ربنا لک الحمد واو کے بغیر یا ولک الحمد واو کے ساتھ پڑھنا، ان سب صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ سب صورتیں جائز و مشروع ہیں۔ ہاں کبھی کسی دلیل سے کسی طریقے کو افضل کہنا ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن بہرحال دوسرا مکروہ نہیں ہے، وہ بھی درست ہے۔ تو اس طرح کی صراحتیں سارے ائمہ کے یہاں ملتی ہیں، اور انہوں نے بہت وضاحت سے بات کہی ہے۔ تو پھر ایک تعداد گویا اختلافات کی وہ ہے جو اس میں مسئلہ وہ نہیں کہ کون صواب ہے کون خطا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گویا سب جائز ہیں، تو پھر گنجائش ہے بہتر کون اس میں ہو سکتا ہے، کہیں بہتر کی بات ہو کہیں وہ بھی نہیں ہوگی۔ حضور نے جب یہ بھی عمل کیا وہ بھی عمل کیا، کسی کے یہاں زیادہ اکثر آپ نے یہ کیا، کسی نے یہ کیا، تو وہ سب چیزیں سنت میں آئیں گی۔ اور اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مولانا اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ غلبہ تھا کہ لوگ جو ہے یہاں
رفع دین نہیں کرتے، حدیثوں ثابت ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت شروع کر دی اور کتاب بھی لکھی انہوں نے۔ تو شاہ اسحاق صاحب ظاہر ہے کہ ان کا سے وہ تھے کہ بھئی خام خواہ ایک انتظار پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے کہ ایسا ہے کہ وہ مولانا اسماعیل شہید نوجوان ہیں، باقاعدہ ان چیزوں کی ترویج کر رہے ہیں اور باقاعدہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ کہ جو بات کرتے ہیں۔ تو کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ حیا سنت کے لیے، سنت کا حیا رفع دین۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حیا سنت بدعت کے مقابلے میں ہوتی، بدعت کہیں ہو، سنت متروک ہو گئی ہو، حیا سنت کی جاتی ہے۔ جب وہ بھی جب سنت ہی ہے، عدم رفع بھی سنت ہے، اللہ کے رسول ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تو اگر دوسرے کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں اپنے اس طرز عمل سے کہ وہ بدعت ہے، اور اس کو ختم کر کے آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ ہاں یہ بات تو ہے، مطلب ہے کہ جب دونوں سنت ہے تو اگر ایک سنت چل رہی ہے، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو دوسرے کی دعوت شروع کرنا ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ بہت مولانا حضرت سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بہت فرماتے تھے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ کی بھی تھی، یہ بھی یہ ہم جانیں کہ دعوت کا موضوع کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ دعوت دین کی ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک، سبیل رب سبیل شیطان، دعوت سبیل رب کی طرف ہوگی۔ اور جہاں مسئلہ اس کا نہیں ہوگا کہ سبیل رب سبیل شیطان، بلکہ یہ بھی سبیل رب وہ بھی سبیل رب، تو وہ دعوت کا موضوع نہیں ہے، وہ ترجیح کا موضوع ہے، اپنے ذوق کا موضوع ہے، لیکن اس کے لیے دعوتی کوششیں نہیں کی جائیں گی۔ دعوت کا جو عمل ہے اس کے لیے جو کوششیں ہیں جس انداز کی، وہ جب مسئلہ کس کا ہوگا، بھی عقیدے کی بات ہے، اور کفر سے اسلام میں لانے کی بات ہے، گمراہی سے گویا اس میں حق میں لانے کی بات ہے، اس کے لیے ہم دعوت کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ یہ موضوعات جو ہیں وہ تو ہمارے درسگاہ کے موضوعات ہیں، کسی ایک مسلک کی ترجیح کسی مسئلے میں کہ جو مسائل فرعیہ ہیں، یہ دعوت کا موضوع نہیں ہے۔ یہ واقفیت کے لیے اور اپنے عمل پہ اطمینان کے لیے حدیثوں کو جاننا، تو اس کو دعوت کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کو دعوت کا موضوع بنا لیتے ہیں، اس پہ اتنی توانائی صرف کرتے ہیں کہ جو توانائی کہیں اور صرف ہونی چاہیے، اس توانائی کو ہم یہاں صرف کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسائل جو فرعی ہیں، عملی ہیں، ان کی نوعیت جو ہے یہی ہے کہ اس میں اپنے مسلک کے دلائل سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ اگر کچھ لوگ گویا بے اطمینانی پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو ہم واقف تو ہوں کہ ہمارے دلائل کیا ہے۔ ضرورت کب پیش آئی؟ جب ایک فتنہ کھڑا ہوا اور یہاں ایک جماعت نے باقاعدہ نہ صرف ایک کی تقلید کو حرام قرار دیا بلکہ شرک تک قرار دیا۔ مسئلہ وہ عقیدے کا آ گیا، مسئلہ فرعی عمل کا نہیں رہا۔ یہ جو مسائل ہیں، نماز کے رفع دین ہے، حامل بسر ہے، حامل بالجر ہے، جتنے مسائل ہیں، تو یہ مسائل ظاہر ہے کہ ان کا اختلاف حق و باطل نہیں ہے۔ ان مسائل میں جہاں تنوع کی بات نہیں ہوگی، وہاں اتنی بات ہوگی، ثواب و خطا کی بات ہوگی، ثواب و خطا کی بات ہوگی۔ اور یہ بھی اصول فقہ کا موضوع ہے، اس میں پڑھیے آپ، جہاں اصول فقہ میں اجتہاد اور تقلید کی بحث آتی ہے، وہاں پھر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی جو مسائل مجتہد فیہا ہیں، اس میں اگر آپ نے اجتہاد کیا، آپ کی ایک رائے قائم ہوئی، دوسرے کی دوسری رائے ہے، تو کیا ہر مجتہد مصیب ہے یا ایک مصیب ہے باقی مخطی ہیں؟ دونوں طرف اچھے خاصے ہمارے اصولیین ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے ہر ایک مصیب ہے،
جس نے بھی اجتہاد کا عمل کیا اپنی پوری توانائی صرف کر کے ایک نتیجے تک پہنچا وہ، تو اس کے حق میں وہی ثواب ہے۔ اور دوسرے نے اگر اجتہاد کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں ایک نتیجے تک پہنچا ہے وہ بھی مصیب ہے۔ کل مجتہد مصیب، ایک اچھی خاصی جماعت ہے جس میں امام غزالی بھی ہیں اور بھی حضرات جنہوں نے یہ موقف کو اختیار کیا۔ لیکن جہاں جس جماعت نے، جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ ایک مصیب ہے ایک مختی ہے، تو وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جس کو ہم مفتی کہہ رہے ہیں، مفتی کہنا قطعیت کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے خیال میں ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے، جو سمجھے ہیں ہم کہ ہم کو ثواب لگتا ہے، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے، ممکن ہے ہمارا فہم صحیح نہ ہو، دوسرا فریق صحیح پہ قطعیت سے گویا کسی کو خطا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر جو فقہا کرتے ہیں کہ ہمارا قول ثواب ہے لیکن اس میں احتمال خطا ہے، ممکن ہے دوسرے امام کا قول صحیح ہو، اور مخالف کا قول خطا ہے لیکن اس میں بھی ثواب کا احتمال ہے، تو اس انداز سے گویا تو وہاں بھی اگر ثواب و خطا کی بات بھی ہو تو اس خطا میں بھی جس سے خطا ہوئی وہ کیا ہے، معذور ہے، اللہ کے یہاں اس کا ثواب ملے گا، گنہگار نہیں ہے۔ اگر اس سے خطا ہو گئی تو اس خطا کی وجہ سے کوئی مواخذہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کو اجر ملے گا کہ اس نے پوری توانائی صرف کر کے اس میں غور کیا اور ایک رائے متعین کر دی۔ تو یہ جو بعض دفعہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو حق و باطل کی جنگ ہم بنا لیتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے۔ خاص طور سے اگر کسی علاقے کسی ملک میں کوئی خاص مسلک چل رہا ہے، مالکی چل رہا ہے، مان لیجیے آپ چلے جائیں مغرب میں، برات مغرب میں مالکی مسلک چل رہا ہے، اب وہاں جا کے ہم فقہ حنفی کی تبلیغ شروع کر دیں کہ یہاں کچھ حنفی لوگ ہو جائیں، غلط بات ہے، بالکل ہی غلط ہے، یہ گنجائش نہیں۔ اور یہ جو حدود ہیں، جو اس کے آداب ہیں، اس سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر آج بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں گیا سفر میں، تو وہاں ایک شہر میں کچھ حیدرآباد کے لوگ تھے، کثرت سے وہاں رہتے ہیں، نوجوان تھے، میرے پاس آئے، لے گئے اپنے گھر پہ، وہاں کچھ مسائل پوچھنے میں، ٹھیک پوچھیے بھائی۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہیں عرب جو یہاں ہیں، مالکی رعایت ہے، اور بھی یہ جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو انگلی ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ چاہتا انگلی توڑ دیں، ان کی انگلی توڑ دیں یہ چاہتا، نہیں ہرگز نہیں، بہت غلط بات ہے، آپ نہ کیجیے ایسے، لیکن وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، وہ بھی ثابت ہے، اس کے خلاف کوئی آپ کے دل میں کوئی ہو کہ کوئی ہم سے کم درجے کے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب جہاں پر ظاہر ہے کہ مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، اگر ان مسائل میں ہم الجھیں گے تو مسجدیں الگ ہوں گی، ہو رہا ہے ایسا، شدت اس کے اندر، جہالت کے نتیجے میں، دین کا صحیح تصور نہیں ہے۔ وہ کوئی آدمی مالکی ملک سے آیا تو سمجھتا ہے سب یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہی دین ہے، اور دوسرا دین نہیں ہے۔ کسی حنفی ملک سے کوئی آیا تو جو کرتا رہا ہے سمجھتا ہے یہی دین ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، ابھی پورا ایک مسئلہ پیدا۔ تو گویا عوام کو بھی باخبر کرنا، خود علماء اگر باخبر نہیں ہوں گے، ان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ اس کو گویا حق و باطل کی جنگ سمجھیں گے، تو ظاہر ہے ان مسائل کا گویا سنگین ہونا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی وہ شک کی بات نہیں ہے۔ میں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے طرز کیا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر جو کلامی مسائل تھے اس پر زیادہ کام کیا، اور اس وقت کا تقاضا تھا، اور واقعہ ہے کہ ان کی چیزوں کو جس طرح سے پیش کرنے کی ضرورت ہے اب تک اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ اکیڈمی قائم ہوئی ہو، موضوع پہ کام کر رہی ہے، تو بہت ہی
کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب تک تو چیزیں دستیاب نہیں تھیں، بہت چیزیں چھپی ختم ہو گئی، لیکن بہرحال رفتہ رفتہ کام بڑھ رہا ہے. لیکن ان کے فکر کو جس طرح سے موجودہ عصر کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے، ابھی وہ کام باقی ہے. پتہ نہیں میں کیوں نہیں جانتا نہیں، مولانا اعظم صاحب بھی زندہ ہیں، اگر وہ اس کام کو کرتے تو شاید سب سے بہتر کرتے، لیکن ان کا خاص کیفیت میں ان کی صحت بھی شاید ایسی نہیں ہوگی. تو یہ کام حال ہونا چاہیے جو بھی کرے اس کو. تو فقہی موضوعات پر بہت کم حل کی تحریریں ہیں، لیکن جو ہیں وہ اس سلسلے میں ان کا جو موقف تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام النووی، جن کو بجا طور پر حجۃ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، ان کی توجہات خارجی محاذ پر زیادہ رہیں. عیسائی پادری اور یا سماجیوں کا مقابلہ علم و استدلال بحث و مناظرہ کی سطح پر انہوں نے بڑی مستعدی اور بے جگری کے ساتھ کیا. وہ اپنی تمام تر توانائیاں ان محاذوں پہ صرف کی، اور خارجی محاذوں پہ لڑنے والا کوشش کرتا ہے کہ داخلی لڑائی نہ لڑنی پڑے. ایک فطری بات، جو خارجی محاذ پہ لڑ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اندر. اس لیے امام النووی مسلمانوں کے اندرونی اختلاف انتشار کے سخت مخالف تھے. اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. رفع دین، قرأت فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر وغیرہ کے بارے میں مقلدین اور غیر مقلدین کے جھگڑوں کی خبروں سے ان کے دل پر جو قیامت گزرتی تھی اس کا کچھ اندازہ ان کے بعد مکتوبات و تحریروں سے ہوتا ہے. ایک خط کے جواب میں جس میں چند مسائل کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا، لکھتے ہیں: مخدوم من میاں جی گھیسا صاحب سلامت، بعد سلام گزارش ہے کہ میں پرسوں تیسرے روز پیر کے دن دیوبند سے یہاں اپنے وطن پہنچا. آپ کا خط ملا، دیکھ کر رنج ہوا. کیا خدا کی قدرت ہے کہ آج کل جس طرف سے صدا آتی ہے یہی آتی ہے کہ وہاں مسلمانوں میں اختلاف ہے، وہاں نزاع ہے، کہیں سے اتفاق کی خبریں نہیں آتی. ہاں کفار کے جتنے افسانے سنے جاتے ہیں یوں اتفاق ہے، اس طرح اتحاد ہے کہ خیر بجز انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہیے. آپ کی خوشنودی خاطر منظور ہے، اس لیے جواب لکھتا ہوں، ورنہ ایسے جھگڑوں میں دخل دینا محض فضول سمجھتا ہوں. اس کے بعد نووی کے دور میں اجتہاد و عدم تقلید کے نام پر مقلدین کو مشرک قرار دینے، فقہ کو کتاب و سنت کے مخالف اور متوازی شریعت قرار دینے کی مہم چل رہی تھی. بعض اہل قلم اور اہل زباں کی ردہ ذہنی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ فقہائے مجتہدین کو سب و شتم کر رہے تھے اور فقہ اسلامی کو کوک شاستر قرار دے رہے تھے. برملا لکھا اور کہا جا رہا تھا کہ فقہ اسلامی امام حنیفہ، فقہ حنفی امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی ذاتی آراء کا مجموعہ ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس موضوع پر لٹریچر کا ایک سیلاب سا آ گیا تھا. تقلید کو مطلقاً حرام ہر کس و ناقص کے لیے اجتہاد کے لازم ہونے کی بات کہی جا رہی تھی. صورتحال کی نزاکت سے مجبور ہو کر امام النووی نے بھی اپنے مخصوص انداز میں ان موضوعات پر قلم اٹھایا اور حق یہ ہے کہ تحقیق و استدلال کا حق ادا کر دیا. جس میں ایک مسئلہ تھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. تو انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس موضوع پر توثیق الکلام میں لکھا ہے تمہید کے بعد، اس پر بھی امام ابو حنیفہ پر طعن کیے جائیں اور تارکین قرات پر عدم جواز صلاۃ کا الزام ہوا کرے تو کیا کیجیے. زبان قلم کے آگے کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں. ہم کو دیکھیے، موجود توجیحات مذکورہ اور استماع تشنیعات معلومہ فاتحہ پڑھنے والوں سے دست و گریبان نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھ کر کہ ہم تو کس حساب میں ہیں. امام اعظم بھی باوجود عظمت و شان امکان خطا سے منزہ نہیں. کیا عجب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ صحیح فرماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ نہ سمجھے ہوں. اس امر میں زیادہ تعصب کو پسند نہیں کرتے
پر جس وقت امام علی الرحمہ کی توہین سنی جاتی ہے دل جل کر خاک ہو جاتا ہے اور یوں جی میں آتا ہے کہ زبان درازیوں کے مقابلے میں ہم بھی لنترانیوں پر آ جائیں اور دو چار ہم بھی سنائیں. پھر آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور حدیث من نزا مانے. تو یہی انداز حضرت کا کئی مسائل میں تراویح کے مسئلے میں لکھتے ہیں کہ ایک عرض یہ ہے کہ بندہ کم ترین عاملین حدیث کو اگر ان میں فہم ہو، عاملین حدیث کو اگر ان میں فہم ہو برا نہیں سمجھتا، بلکہ عمل بالحدیث کو ایمان کا شعار جانتا ہے. عمل بالحدیث کو ایمان کا شعار جانتا ہے. لیکن آپ کے گرام نامے کے مضامین جن لوگوں کے تحریر کردہ ہیں ایسے بدفہموں کے لیے ہرگز عمل بالحدیث کو جائز نہیں سمجھتا. ایسے لوگ تو یضل بھی کثیر کے زمرہ میں آتے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. غرض ہے کہ ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے جس سے اکابر صحابہ پر طعن نہ ہو، دین برہم نہ ہو، مختلف احادیث آپس میں قرآن و شریف کے ساتھ منسجم ہو جائیں. جس طریقے کو اختیار کرنے سے صحابہ کرام متون ہو جائیں، احادیث میں تعارض واقع ہو جائے اور قرآنی روش اس کی تکذیب کرے، ایسا طریقہ ہرگز اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا. عبدالرحیم خان کے خط میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ 20 رکعت تراویح والی موطا کی روایت مرسل ہے، حدیث مرسل محدثین کے مقبول نہیں ہے. اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ موطا کی روایت پر طعن کی بنیاد یہ ہے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا. سبحان اللہ، کیا دلیل ہے اور کیا دعویٰ ہے. طعن کا خلاصہ یہ نکلا کہ تابعین کی مرسل روایات کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے، پھر یزید بن رومان کی روایت کو مسترد کرنا چاہیے. تابعین کی مرسل روایات کے معتبر نہ ہونے کا اصول اگر خود تراشیدہ ہے تو اسے کون پوچھتا ہے؟ تو اگر دوسروں کی تقریر ہے تو امام شافعی کے علاوہ کون اس طرف گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک مراسیل صحابہ کی طرح مراسیل تابعین بھی معتبر ہیں. اگر غرض ہے کہ یہ جو طرز ہمارے اکابر کے مسائل میں رہا ہے وہ اسی حد تک رہا ہے کہ بھئی اپنے مسلک اور اپنے فقہ کو ہم پوری طرح سمجھے، اور جہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں. لیکن اس کو ہم ایک دعوت کا موضوع بنائیں، ایک مہم چلائیں اور اس میں لعن طعن کی بات ہو، یہ بات اس کی گنجائش کبھی نہیں سمجھے گی اس کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ہی اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو ائمہ فقہ کی جو فقہ ہے اور ان میں جو کچھ سرمایہ ہے علم کا اور قانون کا، ان سے استفادہ کیا جائے. یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلامی فقہ اسی معنی میں کہ اس میں سارے چاروں فقہ شامل ہیں، ان میں جو قانونی سرمایہ ہے، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، اس کا سینکڑواں حصہ بھی ابھی نیا جو مجموعی قوانین ہیں مغرب کا، امریکہ کا، وہاں تک نہیں پہنچا ہے. جتنی باریکیوں میں ہمارے فقہا اترے ہیں اور جس طرح انہوں نے انصاف قائم کرنے کا اہتمام کیا ہے اور تمام پہلوؤں پہ غور کیا ہے، اتنی گہرائی آج بھی ان خاندانوں کے یہاں کو نہیں ملے گی. ضرورت یہ ہے کہ ہم گویا اپنے فقہا کی کاوشوں سے واقف ہوں، ساتھ ساتھ اس دور میں جو مسائل زیر بحث آ رہے ہیں اسلامی شریعت کے حوالے سے ہندوستان کے گویا عدالتوں میں یا یہاں کی میڈیا میں، ان کو بھی ہم پرکھنے کی صلاحیت رکھیں. ان میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، خلاف بے دلیل چیزیں کہی جا رہی ہیں، ان پہ استدراک ہم سے کر سکیں، تبھی گویا یہ کام مکمل ہوگا. تو بہرحال یہ چند بکھری ہوئی باتیں تو بہت ساری ہیں، اور جو میں نے اس میں ہمارے بحثات لکھے تھے اس میں خاص طور سے مولانا عبدالمالک صاحب کی ایک کتاب، اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند وغیرہ کی جو باتیں ہیں اس میں ہی اس حوالے سے وہ بہت ہی اہم ہیں. حضرات نے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا تھا کہ دیکھیے
ایک بات بہت ضروری میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکری اعتدال ہے اور ایک دوسرے کے کاموں کی قدر شناسی ہے، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جس سے امت جوڑتی ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، دارالعلوم دیوبند، دونوں کو دو حریف قوتیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ جا کے جب بیٹھیں گے کانفرنسوں میں جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں اصلی تعلیم یافتہ ہو، برملا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء نے مسلمانوں کو بہت پیچھے کر دیا، انہوں نے گویا انگریزی تعلیم کی مخالفت کی، اصلی تعلیم کی مخالفت کی، اس کی بنیاد پر قوم پیچھے رہ گئی۔ یہ کھل کھل کر بات لوگ کہتے ہیں، اور کوئی اس کا ثبوت کوئی ان کے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ صورتحال یہ بالکل نہیں تھی۔ ہمارے علماء نے کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انگریزی زبان سیکھنا، نئے علوم کا سیکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کو نہ سیکھا جائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں تو کوئی ایسا فتویٰ آپ کو نہیں ملے گا جو علوم عصریہ کی تحصیل کو منع کرتا ہو یا انگریزی زبان کو منع کرتا ہو۔ یہ غلط ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جناب قاضی عدیل عباسی صاحب کی کتاب ہے تحریک خلافت۔ قاضی عدیل عباسی کی پوری تعلیم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ہے، اور بہت بڑے ماہر قانون بھی تھے، اور بہت بڑے وہ صحافی بھی تھے۔ وہ جو اخبار ذمہ دار نکل رہا تھا اس میں بھی ایڈیٹر تھے ایک زمانے تک۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ دیوبند کے حضرات نے، وہاں کے بزرگوں نے گویا اصلی تعلیم کی مخالفت کی، انگریزی زبان کی مخالفت کی، یہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ نے جو خطبہ دیا ہے جامعہ ملیہ جب قائم ہوا ہے، جامعہ ملیہ کے قیام کے وقت جو خطبہ دیا ہے شیخ الہند نے اس کا آغاز کیا تھا، تو اس میں پورا پیراگراف حضرت نے لکھا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اصحاب تحقیق ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی انگریزی زبان یا اصلی علوم کی مخالفت نہیں کی۔ ہاں، اس تعلیم کے ساتھ جو خرامیاں آ رہی تھیں اس کا شدباب کرنے کی کوشش کی، اس پر نقد کیا ہے۔ تو نئی تعلیم کی مخالفت نہیں تھی، زبان کی مخالفت نہیں تھی، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیے جن تحریکات پہ جو چیزیں کرامت تھی وہ باقی رہیں، جو چیزیں کرامت نہیں تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ سر سید مرحوم نے جو تفسیر قرآن لکھی، رسائل لکھے ان موضوعات پر، جن کے خلاف علماء نے بہت سی کتابیں لکھی، آج سر سید کی وہ چیزیں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، ان کی تعلیمی تحریک سے لے کے واقف ہیں، اور اس میں سب لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مذہبی افکار تھے جن میں بہت سی غلط چیزیں تھیں وہ چیزیں چل نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو خیر ہے وہ باقی رہتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں کچھ لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ حیثیت کی چیزوں کو زندہ کیا جائے، تو تہذیب الاخلاق پرچہ بھی جاری ہوا، جر چل رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بتانے لگے کہ اب تو سر سید کی تفسیر کو بھی شائع کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، اس کا پروجیکٹ بن رہا ہے۔ ان کا دیکھیے آپ وہاں ہیں، ایک کام کیجیے، آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ حضرات نے ایسا کیا تو سر سید کی تفسیر اور کتابوں کے خلاف جو بے شمار رسالے کتابیں علماء نے لکھی ہیں وہ دوبارہ پھر چھپیں گی، اور آپ کی یہ سر سید کی تعلیمی تحریک خود موضوع بحث بن جائے گی، علی گڑھ میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو ان کو سمجھائیے کہ اب اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پرانی بحثوں کو چھیڑنے سے، اسی میں عافیت ہے امت کے لیے، آپ کے لیے بھی، کہ اس کو شائع کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ بہرحال بیچاروں انہوں نے کوشش کی، محنت کی، تو وہ پروجیکٹ گیا، دب گیا۔ تو شیخ الہند نے بہت کوشش کی علی گڑھ اور دیوبند کو جوڑنے کی، الحمدللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے۔
آپس میں امت کے مختلف طبقات میں مخاصمت ہونا اچھی بات نہیں ہے. جب وہ آپ سے قریب آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ ان کی بات سنیں گے، تو اس سے اتحاد کی راہیں پیدا ہوں گی اور کام کے نئے نئے راستے کھلیں گے. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. سرسید میں کس حد تک انسانیت تھی اور کیسے وہ کتنے اصول قلب تھے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں اور بعض تحریریں ان کی ہیں جو سرسید کے مذہبی افکار کے خلاف ہیں. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر سرسید کی جو تحریر تعزیتی مضمون جو شائع ہوا، جس کو بہت جگہ شائع کیا گیا، وہ ان کا علی گڑھ گزٹ یا نکلتا تھا، اس میں وہ چیز شائع ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت کے حوالے سے اتنی اچھی تحریر میں نے اور نہیں دیکھی کسی بھی عالم کی، کسی اور کی. شخصیت نے جو گویا خراج عقیدت پیش کیا ہے اور جو اعتراف حقیقت کیا ہے، یہ ان کے اصول قلبی کی دلیل ہے کہ جس آدمی سے اختلاف رہا ہو نظریات کا، تردید ایک دوسرے کی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کتنی فراغ دلی کے ساتھ وہ شخصیت کے کاموں کو، ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے. تو وہ تحریر جو میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ رواداری کیا ہوتی ہے. کہ اختلاف کے باوجود بھی، فکری اختلاف کے باوجود، مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے پر اعتماد اور ان کے بارے میں سچائی ہے اس کا اظہار، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد اسحاق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، مگر مولوی محمد قاسم صاحب نے اپنی کمال نیکی، دینداری اور تقوی، ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ. بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمری میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے. انہوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں. ابتدا ہی سے آثار تقوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پرستی کے ان کے اوضاع و اطوار سے نمایاں تھے، اور یہ شعر ان کے حق میں بالکل صادق تھا. بالائے سرش ز ہوش بندی میتاب ستارے بلندی. زمانے تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت و عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے، ویسے کہ نیکی و خدا پرستی میں بھی زباں زدے اہل فضل و کمال تھے. ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کے صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا، اور حاجی امداد اللہ کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبے کا دل بنا دیا تھا. خود بھی پابند شریعت و سنت تھے اور لوگوں کو بھی پابند شریعت و سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے. بھائی ہم عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کے خیال تھا. انہی کی کوششوں سے علوم دینیا کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی. علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے. وہ کچھ خواہش پیر و مرشد بننے کے نہیں کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اضلاع مشرق اور مغرب میں ہزارہ آدمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدی جانتے تھے. مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے، مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے
ہم مولوی محمد قاسم صاحب کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضگی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا ہو کسی طرح ہوائے نفسانی یا ضد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام تمام افعال جس قدر کے تھے بلا شبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے، اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے۔ ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا، اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا۔ کسی شخص کو مولوی محمد قاسم اپنی ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا برا نہیں جانتے تھے، بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے کام کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے، خدا کے واسطے جانتے تھے۔ مسئلہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ان کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا۔ ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں، ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم سب دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلا شبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔ اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوں گے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے۔ ان کا پایہ اس زمانے میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیز سے کچھ کم ہو، البتہ اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحاق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا۔ در حقیقت فرشتہ صفت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے، اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کی بات ہے۔ اب یہ غیر معمولی کشادہ قلبی کی بات ہے کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ اور پوری تمام خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور 1.5 صفحے میں گویا حضرت نانوتوی کے حیات کا ان کی صفات کا انہوں نے خاکہ کھینچ لیا ہے۔ تو یہ جو رواداری ہے، اس رواداری سے امت جڑتی ہے، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، ریا ہو جائیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حالات میں ایک چیز گزری ہے، تو وہ عجیب و غریب بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، اور بڑی شخصیت تھی، ائمہ اربعہ میں سے ہیں وہ۔ تو اپنے ایک شاگرد کے بارے میں ان کے شاگرد نے بیان کیا، وہی بات کہہ کہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کہاں ڈال دیا؟ امام شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں، من روایا الامام الشافعی ما حکاہ الذہبی، علامہ ذہبی کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء میں، پھر ترجمۃ تلمیذ ہی یونس بن عبد الاعلیٰ الصدفی، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے یونس بن اعلیٰ الصدفی، بل ہوا من خاصۃ علامہ ان کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ قال، انہوں نے کہا کہ ما رأیت اعقل من الشافعی، ما رأیت اعقل من الشافعی، ناظرتہ یوما فی مسئلۃ ثم افترقنا ولقینی فأخذ بیدی ثم قال یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلۃ۔ کیونکہ ایک شاگرد ہیں، وہ انہوں نے اپنے استاد سے گویا کسی مسئلے میں بحث کی، گفتگو کی، ہوتا ہے مناقشہ مذاکرت ہو۔ جب وہاں سے اٹھے ہیں، امام شافعی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کنیت تھی،
کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم بھائی بھائی رہیں محبت کے ساتھ، اگرچہ ایک مسئلے میں ہمارا اتفاق نہ ہو، ایک مسئلے میں ہماری رائے ایک نہ ہو، لیکن ہم بھائی بھائی رہیں۔ اور امام ذہبی اس پہ لکھتے ہیں قلت هذا يدل على عقل هذا الامام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون۔ ابھی ہمیشہ رہا ہے کہ جب دو اصحاب علم ہیں، اصحاب نظر ہیں، اختلاف تو ہوگا، اصحاب علم نہ ہو تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف انہی میں ہوتا ہے جن میں سوچنے والی صلاحیت ہوا کرتی ہے، کچھ رائے ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتا ہے۔ وأقول أيضا تأمل قوله وإن لم نتفق في مسألة أي بل اختلفنا في كل مسألة، اختلفنا في كل مسألة فلا ينبغي أن يعكر ذلك صف إخائنا۔ ہم چاہے ہر مسئلے میں آپ ایک دوسرے سے رائے سے مختلف ہوں، لیکن اس سے ہمارے بھائی چارگی میں، محبت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ طریقہ تھا، اسی طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلاف کے حالات آپ پڑھیں گے، ان کا جو طرز عمل تھا، اور مسائل کی نوعیت سمجھیں گے کون مسئلہ کس درجے کا ہے، تو انشاءاللہ اس سے یہ جو بے احتیاطی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس کی بنیاد پر فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ختم ہوں گی اور آپس کا اعتماد بڑھے گا، آپس کی محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری امت میں اتحاد پیدا فرمائے، علماء میں خاص طور سے اتحاد پیدا فرمائے کہ وہ آپس کی محبت کے ساتھ دینی کاموں کو انجام